اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے عظیم الشان اور معظم و مکرم مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور مسلمانان عالم اس ماہ مبارک کی تعظیم و تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محرم الحرام، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو دیگر مہینوں پر ایک خاص برتری اور عظمت حاصل ہو گئی۔ اس ماہ مبارک میں کرنے کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کی ادائیگی پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور ہمیں ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ماہ محرم الحرام میں کچھ ایسے کام ہمیں نظر آتے ہیں جن کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ کام بدعت سعیہ میں شامل ہیں۔ اس گفتگو میں آپ کے سامنے ان کاموں میں سے چند کا ذکر کر کے ان کی شرعی حیثیت واضح کی جائے گی۔ سامعین محترم، اسلام میں نوحہ و ماتم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نوحہ میں جو معاملات کیے جاتے ہیں، ماتم میں اپنے چہروں کو نوچا جاتا ہے، جسم کو زخمی کیا جاتا ہے، اور ایسے بہت سارے معاملات ماتم میں دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جس نے اپنے رخسار کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور دور جاہلیت کی طرح بیان کیا، یعنی رویا، جس میں چیخ و پکار ہوتی ہے، جس میں کپڑے کو پھاڑا جاتا ہے، بالوں کو بکھیرا جاتا ہے، یہ سب منع ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ جبکہ نوحہ اور ماتم کے اندر یہ سارے کام ہمیں نظر آتے ہیں، معاملات ہمیں نظر آتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نوحہ نہ سنیں اور ماتم کی مجلس میں شریک نہ ہو، کیونکہ یہ بدعت ہے اور اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح تعزیہ بنانا اور اسے دیکھنا، یہ دونوں جائز نہیں۔ چنانچہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک فتوے میں تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیہ رائجہ مجمع بدعات اور شنیع سعیہ ہے، یعنی
جو مروجہ تعزیہ داری ہے یہ دراصل بدعات کا مجموعہ ہے اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا اسے بنانا اور اسے دیکھنا دونوں ناجائز ہے۔ اسی طرح آپ نے فتاوی رضویہ طبع جدید جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 489 میں تعزیہ داری کی تعظیم کے حوالے سے یا تعزیہ کی تعظیم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعظیم و عقیدت یہ سخت حرام ہے اور اشد بدعت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں ہماری کچھ سادہ لوح خواتین جنہیں شریعت مطہرہ کے احکام کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہوتی، وہ اپنے بیمار بچوں کے لیے اس طرح کی منت مان لیتی ہیں کہ وہ ہر سال انہیں ماہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فقیر بنائیں گی، اور پھر ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ ہر سال ان بچوں کو ایک خاص لباس پہنا دیا جاتا ہے، انہیں کچھ گھنٹیاں پہنا دی جاتی ہیں اور وہ ننگے پاؤں سخت گرمی میں اور پتھریلی جگہوں میں وہ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں۔ 3 دن تک وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ پاک سے تعلق رکھنے والے تمام نفوس قدسیہ کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروجہ طریقے سے فقیر بنا کر بچوں کو گلیوں میں گھمانا، انہیں ننگے پاؤں دوڑانا، شریعت مطہرہ میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ فقیر بن کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے اور یہ بے معنی ہے۔ اور آپ نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن خواتین نے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کے حوالے سے اس منت کو مان لیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ منت توڑ دیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خواتین کو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے منت پوری نہیں کی تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا نظر فی معصیت، گناہ کے کاموں میں کوئی منت نہیں ہے، یعنی کسی نے اگر ایسی منت مان لی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس منت پر عمل کرنا گناہ ہے، اس کو توڑنا لازم ہے۔ لہٰذا ہماری جن بہنوں نے، خواتین نے ایسی کوئی منت مانی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ فوراً توڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، رب کائنات سے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا اور ان کے بچوں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی سیاہ لباس زیب تن کر لیتے ہیں، اس کی بھی ممانعت ہے، اس سے رکنا چاہیے، یہ سوگ کی علامت ہے، جبکہ شریعت مطہرہ میں کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں، سوائے بیوی کے کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اسے
4 ماہ اور 10 دن سوگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تعزیہ پر جا کر ہمارے بہت سارے لوگ منت مان لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی محض باطل اور ناجائز کام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ویسے منت مان سکتے ہیں، نظر مان سکتے ہیں ایسے کاموں میں کہ جن میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، لیکن چونکہ تعزیہ داری خود ایک ناجائز کام ہے، اس کو بنانا، مروجہ طریقے سے اس کو دیکھنا، جہاں پر مرد و عورت کا اخلاط ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر ماتم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں جا کر منت ماننے کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ابھی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں میں مرثیہ سن رہے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، امام اہل سنت نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فرما دیا کہ مرثیہ سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ کو کیا پتہ کہ مرثیہ خوانی کے دوران مرثیہ پڑھنے والے کبھی محسوس طریقے سے، کبھی غیر محسوس طریقے سے شیخین کریمین کی بے ادبیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخین کریمین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی بے ادبیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوح مسلمان چونکہ اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے تو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے اور بہت سرور کے ساتھ مزے میں مرثیہ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام میں ان کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کریں، جن میں نوحہ خوانی ہے، ماتم ہے، تعزیہ داری ہے، تعزیہ کو بنانا ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بن کر بچوں کو گلیوں میں گھمانا اور مرثیہ سننا، یہ سب ناجائز اور بدعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ماہ محرم الحرام جو نہ صرف تاریخ انسانیت میں بلکہ تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، جس مہینے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ اقدس سے تعلق رکھنے والے نفوس قدسیہ اور آپ کے جانثاروں نے اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یزیدی لشکر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے علم کو ہمیشہ کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بدعات و خرافات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔